اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب تعارف کراؤں اور تمہارے رب کے آگے تمہیں جھکاؤں، وہ پوری دنیا اور انسانیت کو حجر شجر سورج چاند ستارے انسانوں کی پوجا سے اور بندگی سے ہٹا کر رب العالمین کی بندگی پہ لگانے کے لیے آئے، اور یہی دین کی معراج ہے، یہی بات دین کا اصل ہے، یہی بات دین کا نچوڑ اور مغز ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو یہ پیارے نبی کا مقام بھی آ گیا کہ وہ اللہ کا انعام ہے اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کا احسان ہے اللہ کے بندوں کے لیے، کہ اللہ نے ان کے ذریعے یہ دین لوگوں تک پہنچایا۔ بات یہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی کے حوالے سے کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتا ہے، وملائکتہ، اللہ کے ملائکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، یعنی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں بھیج۔ اللہ تعالیٰ کیوں رحمتیں بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں رحمتیں بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں رحمتیں بھیجتا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے مشن کو بخیر و خوبی، نصیحت اور خیر خواہی کے ساتھ، پوری دیانت اور امانت کے ساتھ پہنچایا، کامیاب ہو گئے، اللہ کے بندوں تک دین پہنچایا، تو اللہ راضی اور خوش ہو کر ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اپنے پیغمبر پر ہمہ وقت رحمتیں نازل فرماتا رہتا، اتنا خوش ہو گیا اللہ، رحمتیں برس رہی ہیں۔ وملائکتہ، اور ملائکہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیجتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس نے تیرے دین کی تبلیغ کا حق ادا کیا، بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، ہجرتیں کی، ماریں کھائیں، زخمی ہوئے، اپنے ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو شہید تک کروایا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، لالچ دی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، بڑی محنت کی۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے نبی نے تیری رسالت کا حق ادا کیا، ہم بھی دعا کرتے ہیں ان پر رحمتیں نازل کر۔ یہ دو خبریں دی اللہ نے اپنے بارے میں اور اپنے فرشتوں کے بارے میں، پھر ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو یہ رسول تو اصلاً تمہارے لیے آئے تھے، اصلاً تو تمہاری ہدایت کے لیے آئے تھے، وہ تم پر احسان کر کے گئے ہیں، تمہارا بھلا کر کے گئے ہیں، لہذا تم پر ضروری ہے کہ تم ان کا شکریہ ادا کرو، اور تم ان کا اور کیا شکریہ ادا کر سکتے ہو؟ تم ان کو کچھ دے سکتے ہو؟ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، انہوں نے تو دنیا میں کسی سے کچھ نہیں مانگا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، اے لوگو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر، میرا ثواب تو اللہ کرے، اللہ نے مجھے ثواب دیا ہے، تو تم سے کچھ نہیں مانگا، اور اب تو ویسی دنیا سے چلے گئے، اب تم نے ان کو کیا دینا ہے؟ جب تھے تو بھی کچھ نہیں دے سکتے تھے، اب نہیں ہے تو بھی کچھ نہیں دے سکتے، اور تمہارے پاس ہے کیا؟ اللہ نے ان کو وہ کچھ دے دیا ہے کہ اب اس میں کوئی اضافہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آخر تو گویا اہل ایمان نے کہا اے اللہ آخر ہمیں بھی تو اپنے نبی سے محبت ہے، وہ ہمارے محسن ہیں، ہم کیسے اپنے دل کو ٹھنڈا کریں، ہمیں سکون آئے؟ تو اللہ نے فرمایا تم یوں کرو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، پیارے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو، یہ تمہاری طرف سے
کلمات تشکر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، ہم آپ کے حضور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے آپ کو وہ کچھ دے دیا، اس میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ہمارے پاس ویسے دینے کو کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے حق میں دعا ہی کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کی عزت بلند فرمائے، آپ کی شان بلند فرمائے، آپ کا مقام مزید بلند فرمائے۔ اور کتنی یہ ہے امت کا رسول اللہ سے تعلق کہ تم اپنے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو، یہ کلمات تشکر ہیں، یہ احسان مندی کے جذبات اور احساسات ہیں۔ تو یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت کے لیے اللہ کا انعام، اللہ کا احسان، اللہ کی رحمت۔ اب آگے چلیں۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے رسول بھیجا فیہم لوگوں میں، مومنوں میں، من انفسہم اور انہی کی جانوں میں سے، انہی کی جانوں میں سے مراد انہی کے نفسوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے، انسانوں میں سے اللہ نے رسول بھیجا۔ ایک تو یہ عقیدہ بتا دیا کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں اور انسانوں میں بھیجے گئے ہیں، کیونکہ مخاطب مسلمان تھے، مخاطب انسان تھے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے لیے بھی بھیجا، جنوں کے لیے بھی بھیجا، ثقلین کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، انس و جن کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، لیکن مخاطب کیونکہ انسان تھے اس لیے فرمایا تمہارے اندر بھیجا اور تمہیں میں سے بھیجا۔ تمہیں میں سے کا معنی جانتے ہو، انسانوں میں سے بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے انسان تھے، تم میں پلے بڑے، جوان ہوئے، پھر ہم نے ان کو تاج نبوت اور رسالت عطا فرما کے تمہاری اصلاح کے لیے نبی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ عقیدہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، اور قرآن میں جا بجا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر آپ کہہ دیں میں بشر ہوں، اور بشر ہونے میں تم جیسا ہوں، تمہاری طرح پیدا ہوا، تمہاری طرح میرے ماں باپ ہیں، تمہاری طرح میرے بیوی بچے ہیں، تمہاری طرح مجھ پر بھی موت آئے گی، تمہاری طرح کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، تمہاری طرح مجھے بھی حوائج ضروریہ آتی ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اس معنی میں فرمایا بشر۔ البتہ اللہ نے جو رسول بنایا ہے اس بنیاد پر انسانوں پر افضل بنا دیا، انسانوں پر چن دیا اور اعلیٰ مقام عطا فرما دیا، اتنا اعلیٰ کہ سارے نبیوں پر بھی فوقیت دے دی۔ ہم دعا پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہ پڑھنی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کا جواب دے، اذان کا جواب کیا ہے؟ جیسے مؤذن کہے ویسے کہو، البتہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اذان ختم ہو جائے درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آخر تک، اس کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ سب پڑھو۔ فرمایا جو ایسا کرے گا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے کل قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی، یعنی واجب ہو جائے گی، وہ میری شفاعت کا مستحق۔ لیکن ہائے افسوس، ہم دیکھتے ہیں حرم میں بھی، مدینہ میں بھی، ادھر اذان شروع ہوئی لوگ کھڑے ہو جاتے، اذان ختم ہوئی سنتے شروع کر دیتے، یعنی کیا جلدی، حالانکہ کوئی کام نہیں ہے، ابھی اذان اور نماز میں 15 منٹ پڑے ہوئے، اور سنت پڑھ لیں گے آپ، 2 سنت 3-4 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بیٹھے رہنا ہے۔ لیکن اس عظیم جو، یعنی عجیب، مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے، جو بات، جو فضیلت، جو عمل حدیث سے، سنت سے ثابت ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور ویسے دیکھو ان کو بدعات کی طرف، خود ساختہ اعمال کی طرف، مرضی کے کاموں کی طرف بھاگیں گے، دوڑیں گے اور محنت کریں گے، دھکے کھائیں گے، حالانکہ بہت سارے کام ان میں بدعت ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، اور ادھر آرام سے وہیں بیٹھے بیٹھے اذان کا جواب دیتے رہو، اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لو، یہ فضیلت، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ عجیب حیرت ہوتی ہے اس بات۔
فرمایا میری شفاعت کا مستحق ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اے اللہ رب ہذی دعوت التامہ، اس دعوت تامہ، اذان کو دعوت تامہ کہا گیا ہے، ایک دعوت مکمل، اے اس دعوت تامہ کے مالک، اور یہ جو ابھی کھڑی ہوگی نماز اس اذان کے نتیجے میں، اس کے رب، اے اس دعوت تامہ اور نماز کے رب، آت محمدن الوسیلہ، عطا کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ والفضیلہ، مقام فضیلہ عطا کر دے۔ یہ مقام وسیلہ کیا ہے؟ لوگ اس کا غلط معنی کرتے ہیں، لوگ اس کا غلط معنی کرتے ہیں، کہتے تم وسیلے کو نہیں مانتے، اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں رسول اللہ کے لیے وسیلہ نہیں تم مانگتے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تو صحابہ نے پوچھا، سن لو اس بات کو، جب کوئی یہ کہے نا اسے کہو یہ پوری حدیث ہمیں دکھا دو، پوری حدیث۔ اسی حدیث میں جب آپ نے یہ دعا سکھائی تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وسیلہ کیا ہے، یہ وسیلہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انہا منزلۃ فی الیوم القیامہ، قیامت میں، قیامت کے دن جنت میں یہ بہت اونچا، سب سے اونچا مقام ہے، جس مقام تک اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندہ پہنچے گا، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ مقام مجھے ملے گا۔ تم میرے حق میں یہ دعا کرو، میری امت میرے حق میں دعا کرے، ہو اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام تک پہنچا دے۔ وَبْعَثْ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَأَتَّبِعْ، سن لیں، اور اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ مقام محمود کا لفظی معنی ہے تعریف کیا ہوا مقام اور مرتبہ، سب تعریف کریں، اس مقام پر جو فائز ہو سب تعریف کریں، ماشاءاللہ اتنا اونچا مقام، اتنا عزت، اتنا شرف، اتنا شان، وہ مقام۔ دعا کرو اے امت میرے حق میں کہ اللہ مجھے وہ مقام دے۔ یہ مقام کیا ہے؟ یہ ہے شفاعت عظمیٰ۔ شفاعت عظمیٰ کیا ہے؟ سب سے بڑی شفاعت قیامت کے دن میدان محشر میں اس بات کی، اے اللہ ان بندوں کا حساب شروع کر، کیونکہ حساب نہیں ہو رہا ہوگا، کھلا میدان، 1 میل کے فاصلے پہ سورج، جسم پہ کپڑا نہیں، جوتے پاؤں میں نہیں، اور انتہائی گرمی، کوئی سایہ دار درخت نہیں، اس گرمی میں نہیں کھڑا جاتا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو اور حالت یہ ہو جو ہم نے بتائی ہے، کون کھڑا ہوگا؟ پسینوں میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، ڈوب، حدیث کے الفاظ ہیں، ڈوب رہے ہوں گے پسینوں میں، اور سوچیں گے کہ کوئی ہماری اللہ کے ہاں یہ سفارش کرے، اللہ ہمارا حساب لے کے اس عذاب سے ہمیں بچائے۔ انبیاء کے پاس جائیں گے، سب معذرت کریں گے، آخر کار معاملہ جناب محمد الرسول اللہ تک پہنچے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کہیں گے ہاں اللہ نے یہ مقام مجھے عطا فرمایا ہے، میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سجدے میں پڑ جائیں گے، سجدہ کریں گے، ایسا سجدہ، اتنا طویل سجدہ کسی مخلوق نے اللہ کو نہیں کی۔ ایسی تعریفیں فرمایا اس وقت اللہ مجھے وہ تعریفیں عطا فرمائے گا، ایسی تعریفیں کسی مخلوق نے اللہ کی نہیں کی ہوگی۔ طویل ترین سجدہ، لمبی تعریفوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں اور مانگیں کیا مانگتے ہیں۔ یہ ذرا تصور بھی کریں، یہ شفاعت کوئی جنت میں داخلے کی نہیں ہو رہی، جہنم سے بچاؤ کی نہیں ہو رہی، حساب آسان کرنے کی نہیں ہو رہی، یہ شفاعت کس کی ہو رہی ہے؟ حساب شروع کرنے کی، حساب شروع کرنے کی۔ حالانکہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے حساب شروع کرنا، یہ تو نہیں کہ اللہ ان کو جنت میں بھیج، ان کے گناہ معاف کر، یہ شفاعت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے نبی معذرت کریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ کہے گا، سب سر اٹھائیں گے، تب کہیں گے اللہ ان بندوں کا حساب شروع کر۔ اور آج ہم یار لوگوں نے کیا ڈر رکھا ہے، وہ بچا لیں گے، وہ چھڑا لیں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ، بس وہ آئیں گے، چھڑا لیں گے، بچا لیں گے۔ یہ شفاعت حساب شروع کرنے کی، وہ اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ امر دے گا تو سر اٹھا کے عرض کریں گے،
خیر یہ مقام محمود، تو اللہ کے رسول نے محنت کا حق ادا کر دیا، ہم پر یہ واجب ہے ہم ان کے حق میں دعا کریں، ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ کس چیز کی؟ رفع درجات کی، اللہ ان کے درجات بلند کر۔ یہ ہم امت دعا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ صلاۃ کیا ہے؟ لوگ معنی ہی نہیں سمجھتے۔ صلاۃ دعا ہے۔ کس سے دعا ہے؟ اللہ سے دعا ہے۔ کس چیز کی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے سلام اور سلامتی اور اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہیں۔ جب وہ سلامتی اور رحمتوں کے مستحق ہیں، ہم بالولا مستحق ہیں۔ اور اس کا معنی کچھ لوگ بگاڑتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یوں معنی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ درود نہیں بھیجتا جس طرح ہم بھیجتے ہیں۔ ہم کیسے بھیجتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، یوں کہتے ہیں نا۔ کیا نعوذ باللہ اللہ بھی یوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد؟ تو اللہ کس کو کہتے ہیں اللہم؟ کیسا غلط معنی کرتے ہیں؟ یعنی اس معنی کر کے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بڑھ کر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی محمد اللہ کو نعوذ باللہ امتی بناتے ہیں کہ وہ امتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور ذات اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، فہم ہی نہیں ہے لوگوں کو، سمجھ ہی نہیں ہے، بس ایک جذباتیت ہے، ایک عقیدت ہے، اور اس عقیدت کی رو میں بس جو مرضیاں کر جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ معنی یہ ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمتیں بھیج رہا ہے، اور فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج۔ اور اے ایمان والو، اصل تو دعائیں تمہیں کرنی چاہیے کہ وہ تمہاری خاطر ساری محنتیں کر کے گئے۔ تو یہ ان کا حق بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انعام کیا، انہوں نے خیر خواہی کا حق ادا کیا۔ ہم پر کیا واجب ہے؟ بہت ساری چیزیں واجب ہیں، ان میں سے بطور شکرانے کی کیا واجب ہے؟ ان پر درود پڑھیں۔ البتہ درود مسنون، درود بھی عبادت ہے، ایک عمل ہے، شریعت کا عمل ہے۔ ہر موقع پر شریعت کے مطابق پڑھیں، جس موقع پہ کہا گیا ہے پڑھیں، جس موقع پہ جو عمل ہے وہ عمل کریں، اور جس طرح الفاظ کہے گئے وہ الفاظ کہیں، اپنی طرف سے کوئی الفاظ۔ دیکھیں درود کا کوئی منکر نہیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ درود کے منکر ہیں، کیونکہ وہ جس طرح پڑھتے ہیں، جن مواقع پہ پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے الفاظ بلند الفاظ کے ساتھ اذان کا حصہ بنا کے، ہم کہتے ہیں یہ ثابت نہیں، کہتے ہیں دیکھو درود کے منکر ہیں۔ وہ چلتے پھرتے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہم کہتے ہیں دیکھو یہ الفاظ ثابت نہیں، آپ یوں پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب درود کا انکار ہے کوئی؟ درود کا انکار تو نہیں ہے۔ ہم اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں، نماز میں درود پڑھتے ہیں، جنازے میں درود پڑھتے ہیں، اور چلتے پھرتے درود پڑھتے ہیں، اور پڑھنا چاہیے۔ انکار کس نے کیا؟ صرف ان کی خود ساختہ طریقوں اور خود ساختہ الفاظ پر انکار جو کرتے ہیں کہ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس پر وہ کہتے ہیں یہ درود کے منکر۔ آج کے یہ لوگ ہوتے ہیں نا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کہتے ہیں یہ درود کے منکر۔ کیوں؟ ان کی مجلس میں ایک بندے کو چھینک آئی، دوسرے بندے نے کہا نہیں، جس کو چھینک آئی اسی نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ کہا اس نے۔ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا کہ ہم بھی کہتے ہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول، ہم بھی کہتے ہیں، یہ دونوں جملے ہم کہتے ہیں، یعنی اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ پہ درود بھی بھیجتے ہیں، ہم بھی یہ بات ہے، ہم بھی اس کے قائل ہیں، لیکن چھینک آنے کے موقع پر یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائے۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ درود کے منکر نہیں، اللہ کی حمد کے منکر نہیں، منکر تمہارے اس طریقے کے ہیں، چھینک آنے پر تم نے یہ الفاظ کیوں کہے، چھینک آنے پر جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے وہ کہنے چاہیے۔ الحمدللہ، بس سامنے والا کہے یرحمک اللہ، جس کو چھینک آئیے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ہو گیا۔ اب بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کی حمد بھی کرتے رہو، درود بھی پڑھتے رہو۔ تو اگر آج کے لوگ ہوتے نا، وہ اس صحابی کو کہتے ہو آپ درود کے منکر ہیں، اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، اللہ کی حمد بیان کی ہے، ساتھ میں ایک لفظ تو بڑھا دیا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کیا مانتے نہیں ہیں درود کے منکر ہیں؟ اتنی سی بات ہے بھائیو، اور کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ پر درود پڑھیں، کثرت سے پڑھیں،
ہمہ وقت پڑھیں، لیکن وہ الفاظ جن الفاظ میں کوئی شرک کی بو نہ آتی ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہنے والے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے مخاطب ہے، اللہ کے رسول سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ کے رسول کا اب لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، صرف ایک تعلق باقی ہے، بس ایک تعلق باقی، اور وہ یہ کہ جب کوئی مومن بندہ درود پڑھتا ہے اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، سننے والی حدیث صحیح نہیں ہے، موضوع حدیث ہے، بس پہنچ جاتا ہے۔ جب پہنچ جاتا ہے آپ کو مخاطب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ درود کا انکار نہیں ہے، الفاظ کا انکار ہے۔ درود پڑھیں اذان کے بعد، اذان کے بعد درود کا جو طریقہ ہے وہ پڑھیں۔ خیر یہ بات دوسری طرف چلی جا رہی ہے، بات یہاں سے نکلی تھی کہ رسول اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے جائیں، اور درود و سلام پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جن جن مواقع پر درود ہے پابندی سے پڑھیں، اس کے علاوہ جب اللہ موقع دے درود کا اہتمام کریں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، من انفسہم سے بات چلی تھی، تم ہی میں سے، یعنی رسول انسان تھے، بشر تھے، عبد تھے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، آگے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ عبد قرآن میں موجود ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ۔ وضو کے بعد کی دعا ہے، وضو کے بعد کی دعا، وضو جب کر لیں تو کیا دعا پڑھیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں بھی رسول اللہ کو عبد کہا گیا ہے، اور اس دعا کی کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، آسمان کی طرف اٹھانا صحیح حدیث، نظر اٹھانا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، وضو کے بعد یہ دعا پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ تو دیکھیں عبد کہا گیا، بشر کہا گیا، تم ہی میں سے کہا گیا، اور یہ بھی احسان ہے۔ یہ احسان کیسے؟ کہ دیکھو انسانوں کی اصلاح، تربیت، تزکیہ اور سمجھانے کا کام انسان ہی کر سکتا ہے، جو انہی کی جنس میں سے ہو، جو ان کی طبیعتوں کو، مزاج کو، عادات کو، اخلاق کو، احوال کو جانتا ہو۔ فرشتہ آ کے نہیں۔ انہوں نے کہا نا مشرکین نے کہ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا اللہ آپ نے؟ رسالت تو بہت اونچا مقام، اس کے لیے تو کہ فرشتہ ہوتا، یہ تو انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، اور بازاروں میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کو کیوں رسول بنا کے بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم فرشتے ہوتے تو تمہاری اصلاح کے لیے بھی فرشتہ بھیجتا، اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ان کی اصلاح کے لیے فرشتہ بھیجتا، تم انسان ہو تو تمہاری اصلاح کے لیے ہم نے انسان کو بھی آنے کے بھیجا ہے، اور جنوں اور انسانوں کا مزاج اور طبیعتیں ایک جیسے ہیں، اس لیے ایک کوئی سب کے لیے بنا کے بھیج دیا۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان اور انعام ہے کہ رسول بھیجا جو لوگوں کے حالات، واقعات، مزاج اور طبیعتوں کو جانتا ہے، اور ان کے لیے وہ نمونہ بنا، دکھا دیا، وگرنہ اگر فرشتہ ہوتا تو وہی لوگ کہتے کہ ان کو کیا پتا انسانوں کی ضرورتیں کیا ہیں، انسانوں کی طبیعتیں کیا ہیں، کتنی مشقت اور تکلیف ہے، ان کو کیا پتا، یہ تو بس دین بتا دیا، یہ تو دین بھائی ناممکن عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے دین کی ایک ایک بات پر عمل کر کے دکھایا کہ دیکھو تم جیسا انسان ہوں اور دین پر عمل کر رہا ہوں، دکھ اٹھائے، تکلیف اٹھائی، بھوک برداشت کی اور سردی گرمی برداشت کی، یہ سارے کام کر کے دکھایا، انسان ہو کر اس دین پر عمل کر کے دکھا دیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے دین پر عمل نہیں ہو سکتا، کہا کہ دیکھو انسانوں اور دین پر عمل کیا ہے۔ رسول اللہ کی بہت اونچی شان ہے رسول اللہ ہونا، یہ نہ سمجھو کہ رسول اللہ کی شان نہیں، جب تک کوئی اور بات نہ کہو، یعنی لفظ رسول اللہ یہ بہت اونچی شان ہے، اللہ کا رسول ہونا یہ بہت اونچی شان ہے، لوگ اس کو شان نہیں سمجھتے، جب تک نور اللہ نہ کہیں، نور من نور اللہ نہ کہیں، الہ نہ کہیں، مشکل کشا نہ کہیں، پتہ نہیں کچھ اور جو الفاظ، حیرت ہوتی ہے ہمیں، پتہ نہیں اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کہی اس کو کافی سمجھتے کیوں نہیں،
جو مقام، جو مرتبہ، جو شان اللہ نے، رسول اللہ کا بتا دیا، کافی سمجھے۔ جب تک اپنی طرف سے ساتھ میں تڑکا نہ لگائے نا، لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا۔ خبردار ان باتوں سے بچیں۔ تو یہ بھی عقیدہ بتا دیا، وہ انسان تھے، انسانوں میں سے تھے، اور تھے، پیدا ہوئے، ماں باپ تھے، بیوی بچے تھے، شادی کی، اولاد ہوئی، خوشی غمی آئی، دکھ آئے، درد آئے، قضا حاجت آتی تھی، پیشاب پخانہ آتا تھا، جو ہم انسانی عوارض ہیں وہ سب تھے۔ تو بشر نہیں تو پھر کیا تھا؟ خیر، انفسہم، اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آ کر کیا، انہوں نے آ کر کیا، یہ ہے اصل میرے اور آپ کے جاننے کی بات۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، رسول بھیجا، رسول کا معنی نمائندہ بھیجا، نمائندہ ہوتا ہے جو پیغام لے کر آتا ہے۔ پیغام کیا تھا؟ قرآن، یہ پیغام تھا۔ اب یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی لوگوں پر تلاوت کی لوگوں پڑھ پڑھ کے سنایا ان کو، جو آیت ترتیب پڑھ کے سناتے، جو آیت ترتیب پڑھ کے سناتے، جو آیت ترتیب پڑھ کے سناتے، جو آیت ترتیب پڑھ کے سناتے۔ ایک تو یہ کام کیا۔ اب گویا قرآن ہم پر پڑھا جا چکا، اللہ کے رسول پڑھ کے گئے، اور اب وہ جمع ہو کے ہمارے پاس پہنچ چکا۔ یہ قرآن وہ ہے جو رسول اللہ نے پڑھا، اور اب یہ ہم تک پہنچ چکا ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، کسی نہ کسی طرح پورا قرآن سن چکے ہیں۔ اگر کوئی نہیں سن چکا، بڑا محروم، یا پڑھو یا پورا قرآن سنو، تاکہ رسول اللہ نے جو قرآن پڑھا وہ قرآن تم جان جاؤ، پڑھ جاؤ۔ اور اصل فائدہ تو تب ہے جب زندگی میں ایک بار ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو، تاکہ رسول نے جو قرآن پڑھا لوگوں تک پہنچایا، یہ ہم تک پہنچ جائے۔ صرف اتنا کافی نہیں کہ میری جیب میں قرآن ہے یا میرے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، جی میں قرآن کو ماننے والا ہوں، نہیں، رسول اللہ نے قرآن پڑھا، یعنی قرآن لوگوں تک پہنچایا۔ اب ہم تک پہنچا ہے، اگر گھر میں قرآن موجود ہے، ہم نے پڑھا نہیں، ہم تک نہیں پہنچا صحیح معنوں میں، تو اس قرآن کو پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا اب آپ نے اس کو پڑھ کر یا ترجمے کے ساتھ پڑھ کے یا کم سے کم سن کے اس کو حاصل کرنا۔ یہ حصول کا پہلا طریقہ ہے۔ جس نے ترجمے کے ساتھ، جو عربی نہیں جانتا، جو عربی جانتا ہے وہ پڑھتا چلا جائے، اس تک پہنچ گئی امانت۔ جو عربی نہیں جانتا، وہ ترجمہ نہیں جانتا، اسے چاہیے زندگی میں ایک بار ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول امانت لے کر آئے تھے قرآن، اور آپ نے پورا قرآن پڑھ کے سنایا لوگوں کو۔ ایک تو یہ بات، تو یہ امانت پہنچا دی پورے طریقے سے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے جو امانت تھی، جو پہنچا دی۔ اس میں دین ہے، بنیادیں ہیں، ان کو پڑھو خالی ذہن ہو کے، دین کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا۔ دین کا خلاصہ، دین کی بنیادیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آپ زندگی میں ایک بار قرآن پڑھ لیں، آپ شرک سے بیزار ہو جائیں گے، بدعت سے بیزار ہو جائیں گے۔ آپ کہیں بھی نظر اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فرقے والا، یہ گروہ والا، یہ شخص، اس کا عقیدہ، اس کا فکر، اس کی سوچ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، فلاں کی سوچ صحیح ہے، فلاں عقیدہ درست ہے، فلاں نظریہ درست ہے۔ کیونکہ قرآن کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے۔ یہاں سے ہدایت نہیں ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ ایک دفعہ پڑھیں صحیح اس کو، خالی اس ذہن ہو کے پڑھیں۔ اگر اصلاح چاہتے ہیں اور دین کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں اور دین کو ٹھوس معنوں میں جاننا چاہتے ہیں تو کتنا آسان طریقہ ہے۔ یہ ہے مشکل کام، ہے بھاری کام، وقت طلب کام ہے، لیکن اللہ کے بندو، یہ نعمت تب آپ کو حاصل ہوگی جب آپ رسول اللہ نے جو قرآن کی تلاوت کی، آپ اس تلاوت کو پڑھ لیں، وگرنہ محروم ہے، بس خام خواہ ایمان کے دعوے دار۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، اگلا جملہ سنیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور رسول اللہ نے لوگوں کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کا لفظی معنی ہے پاک کیا۔ پاک کرنے سے مراد ہر گندی بات سے، گندے عقیدے سے، گندے اخلاق سے، گندی عادت سے، ہر پلیدی سے، وہ عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، عادات کی ہو، اس سے پاک کیا۔ پاک کرنے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو پاک صاف کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ بد عقیدگیاں جو لوگوں میں آ گئی تھیں، وہ بد اخلاقیاں جو لوگوں میں آ گئی تھیں، وہ بد عادتیں جو لوگوں میں آ گئی تھیں، ان سب سے ایک ایک کر کے پاک کیا۔
ایک پاک معاشرہ صحابہ کا قائم کیا کہ نہیں کیا؟ شرک کا خاتمہ ہوا، اللہ کے علاوہ مخلوق کی پوجا ہوتی تھی، اس مخلوق کی پوجا کو ختم کر کے سب کو اللہ کی پوجا پہ لگایا، ٹھیک ہے؟ دلوں میں دنیا کی محبت، ہوس اور حرص اور حسد اور کینہ اور بغض تھا، ان دلوں کو ان سے پاک کر کے بھائی بھائی بنا دیا، سب رنگ و نسل ختم ہو گئی، سب تفریقات ختم ہو گئی، مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی وجہ سے۔ شراب نوشی تھی، جوا تھی، زناکاری تھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، غیبتیں تھیں، چغلیاں تھیں، بہتان تھے، جھوٹ تھے، لوٹ مار تھی، خیانتیں تھیں، بدعہدیاں تھیں، یہ ساری غلاظتیں تھیں، یہ ساری گندگیاں تھیں، یہ ساری برائیاں تھیں۔ اس معاشرے کو ان ساری باتوں سے پاک کیا، پاک کیا، یزکیہم، پاک کیا۔ اللہ کے رسول لوگوں کا تزکیہ کر کے گئے۔ یہ تزکیہ کا ایک لفظ ہے، بڑا استعمال ہوتا ہے تزکیہ، بھئی اللہ کے رسول تزکیہ کر کے گئے، ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تزکیہ کر کے گئے، کیسے؟ قرآن پڑھ کے، کیسے؟ اپنے فرامین کے ذریعے۔ کوئی تزکیہ سینٹر نہیں بنے ہوئے تھے، کوئی مراقبہ حال نہیں بنے ہوئے تھے، ہاں بھئی یہ آیا ہے چلو اس کو ایک ہفتے کے لیے یہاں رکھو جی، اور اس کو جی یہ کرو، اور اس کو 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 یہ کرو، ہیں اس سے یہ کہلواؤ، یہ ضربیں لگاؤ، اب اس کو رات کو یوں کرو، دن کو یوں کرو۔ ایسے کوئی تزکیہ سینٹر بنے ہوئے نہیں تھے۔ مسجد نبوی تھی، جو مسلمان ہوتا اللہ کے رسول کے پاس رہتا، صحابہ کو دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، آپ قرآن پڑھ کے سناتے، اس کی تشریح کرتے، اس کی وضاحت کرتے، اور ان کی اصلاح ہو رہی ہے۔ جتنا دن جس کے پاس ہوتے رہتا اور اپنا تزکیہ کر کے چلا جاتا۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ تزکیے اور مراقبے کے سنٹر اور مرکز بنے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب اسٹائل اور عجیب و غریب طریقہ اور ضربیں اور یہ الفاظ اور یہ الفاظ اور یہ انداز اور یہ انداز اور یہ انداز، ایک خاص ہم نے پتہ نہیں سمجھ رکھا ہے، ایک عجیب سی بات سمجھ رکھی۔ ایسی کوئی چیزیں نہیں تھیں، اللہ کے رسول نے ان طریقوں سے کوئی کام نہیں کیا، بس قرآن پڑھا، اپنی حدیث سنائی اور ماحول دیا ان کو، اور اس طرح لوگوں کی اصلاح ہوتی چلی گئی، اصلاح ہوتی چلی گئی۔ اگر کسی کا تزکیہ ہونا ہے تو اسی طریقے سے ہونا ہے جس طریقے سے رسول اللہ نے کیا، اور اگر اس طریقے سے نہیں، وہ تزکیہ نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہی ہوگا۔ کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کوئی اس طرح کے سینٹر اور مراکز نہیں ہوتے تھے تزکیے کے خاص اسلوب کے، بلکہ قرآن حدیث کے دروس، پرانی آیت کو پڑھ، ابھی جیسے آپ بیٹھے بس یہ تزکیہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے آپ کے تزکیہ ہو رہا ہے۔ مثلا اب اس آیت کی روشنی میں آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہم جو مومن اور مسلمان ہیں یہ تو ہم پر اللہ کا بڑا انعام اور احسان ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان تھے، ان کے بارے میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ نور تھے، نور من نور اللہ تھے، الہ تھے، اللہ کی ذات کا حصہ تھے، یہ تو بڑا باطل کہتے ہیں۔ اب جو جو باتیں خلاف شریعت تھی، اب اس حوالے سے آپ نے حق سنا، ان خلاف شریعت باتوں کو نکال دیں، حق بات کو دل میں بٹھا دیں، یہ اصلاح ہو گئی آپ کی۔ آپ کے دل میں دنیا کی ہوس، حرص اور محبت تھی کہ دنیا ہر حال میں مجھے حاصل ہو جائے، اب آپ نے سن لیا کہ نہیں، دنیا تو دین کی خاطر قربان کی جا سکتی ہے، اصل ہے دین، اور دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو دنیا کی ہوس اور حرص نہیں ہونی چاہیے، اصلاح ہو رہی ہے۔ اور کون سا طریقہ ہوتا ہے اصلاح کا؟ یہی طریقہ ہے، یہ دروس، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ علمی پروگرام، اسی سے دروس اصلاح ہوتی ہے۔ تو خیر وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کیا، لوگوں کی اصلاح کی۔ اب آپ بھی اگر چاہتے ہیں نا کہ ہم پاک ہو جائیں، چاہتے ہیں ہماری اصلاح ہو جائے، قرآن پڑھتے چلے جاؤ، جن باتوں سے قرآن میں روکا گیا ہے ان سے رکتے چلے جاؤ، حدیث پڑھتے چلے جاؤ، جن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے رکتے چلے جاؤ۔ یہ جن سے روکا ہے یہ ساری گندی باتیں تھیں، یہ گندے عقیدے تھے، یہ گندی عادتیں تھیں، یہ غلاظتیں تھیں، اپنے آپ کو ان سے پاک کرتے چلے جاؤ، پاک کرتے چلے جاؤ۔ یہ تزکیہ ہو رہا ہے۔ مخلص اگر ہوں تو تزکیہ کا یہی راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ تو آپ اور میں تزکیہ کریں اپنا، اللہ کے رسول تزکیہ کرنے کے لیے آئے، لیکن تزکیہ نہیں ہو رہا۔ سنتے ہیں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم بیٹھے ہوئے کتنی باتیں ہم نے سنی علماء سے
کہ یہ چیزیں غلط ہیں، گناہ ہیں، نافرمانی کی باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، لیکن ہم ان سے باز نہیں آتے، گویا ہم اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھیں خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، نصیحت کا حق ادا کر دیا، تزکیہ کر دیا، اس کو قبول کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر قبول نہیں کریں گے تو ہم نعمت کے مستحق ہی نہیں۔ خالی یہ تو نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول اپنا صرف کلمہ پڑھوانے تو نہیں آئے تھے، چلو جی کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھ لیا، چلو تم کامیاب اور میں جا رہا ہوں۔ اتنی سی کہانی تھی کیا؟ 23 سال مسلسل قرآن پڑھ کے سنایا، 23 سال مسلسل جاہلیت کی ساری باتوں سے، عقیدوں سے، نظریوں سے، عادات سے، افکار سے پاک کیا اور ایک بہترین مثالی معاشرہ قائم کیا، جہاں شرک نہیں تھا، جہاں بدعت نہیں تھی، جہاں زنا نہیں تھا، جہاں چوری نہیں تھی، جہاں حسد نہیں تھا، جہاں تعصبات کی باتیں نہیں تھی، جہاں لوٹ مار نہیں تھی، قتل و غارت گری نہیں تھی، عہدوں کو توڑنا نہیں تھا، بے وفائیاں نہیں تھیں، ان ساری برائیوں سے اس معاشرے کو پاک کیا ہے۔ تو آپ نے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تب یہ نعمت، اس نعمت کے مستحق بنیں گے، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے رحمت ہے، تب ہم پر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ اللہ کا انعام ہو چکا، اس انعام کا اپنے آپ کو مستحق بناؤ، قرآن پڑھ کے، سن کے اور اس کی روشنی میں اپنی اصلاح، تزکیہ اور تربیت کر کے، سن کے قبول کرنے والے بنو، سن کے انکار کرنے والے مت بنو۔ یہ بات تو درست ہے لیکن آج کے دور میں عمل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ نماز تو ضروری ہے جی، عشاء کی بھی پڑھنی چاہیے، فجر کی بھی پڑھنی چاہیے، لیکن کام بہت ہیں، تھک جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ کیوں؟ یہ تو پھر دین سے کوئی محبت نہیں، مرضی کا دین نہیں، دین قیامت تک کے لیے ہے، مانتے ہو؟ کوئی شک ہے؟ قیامت تک کے لیے، تو یہ دین کا ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ جو حکم بھی ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ حکم قائم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب تو پھر ہر معاملے میں کہو گے اب یہ صدی آ گئی ہے، اب یہ نماز کم کر دو، اب یہ صدی آ گئی ہے، یہ کام چھوڑ دو، اب یہ صدی آ گئی ہے، اب پردہ ختم کر دو، اب شراب حلال ہو جائے، اب پھر یہ معاملہ ہو گیا، وہ حالات یوں ہو گئے، اب زنا کو بھی جائز قرار دے دو، اب سود کو جائز قرار دے دو۔ یہ ساری باتیں غلط ہے۔ جب اسلام قیامت تک کے لیے ہے، دین قیامت تک کے لیے ہے، اور مسلمان ہونا قیامت تک کے لیے ہے، تو اس دین یہی دین ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ یہ تزکیہ کرو، اپنا اصلاح کرو، لوگوں کو مت دیکھو، لوگ تو تزکیہ نہیں کر رہے، آپ تو اپنی تزکیہ کی فکر کریں۔ ان لوگوں کو تو یہ مجلسیں نہیں ملی، وہ محروم ہیں، آپ کو تو ملتی ہے مجلسیں، پھر آپ میں اور ان میں فرق تو ہونا چاہیے۔ ان کو اللہ رسول کی باتیں سننے کا موقع ہی نہیں ملا، اللہ نے ان کو محروم کر دیا، آپ کو تو اللہ نے پہنچا دیا، آپ سن کے بھی انسنا والے بن جائیں تو پھر تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ خیر، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیسری بات تلاوت کی، اصلاح کی اور کتاب اور حکمت کی باقاعدہ تعلیم دی۔ یہ بڑی دقیق بات ہے۔ پہلے کہا تلاوت کی، یعنی پڑھ کے قرآن سنا دیا، کسی کو 100% سمجھ آئے نہ آئے، کما حقو سمجھ آئے نہ آئے، لیکن سنا دیا، حق کا سمجھ آ گیا، خلاصہ سمجھ آ گیا۔ اور پھر جہاں جہاں وضاحت طلب باتیں تھیں، ان باتوں کی وضاحت کی۔ یعلمہم، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک ہے تلاوت ہے بس پڑھ کے سنا دو، کچھ کو 100% سمجھ آئے گا، کچھ کو 70% سمجھ، کچھ کو 50% سمجھ آئے گا، کچھ کو کچھ فیصد، لیکن پیغام پہنچ گیا، کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا۔ اب وَيُعَلِّمُهُمْ، اب باقاعدہ تعلیم دی، سکھایا، سمجھایا، جس کو ضرورت تھی وہ خود آیا، جہاں ضرورت محسوس کی خود سمجھایا۔ یہ دو طریقے تھے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی وہاں سمجھایا، اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ جہاں کسی کو سمجھ نہیں آئی وہ پلٹ کے آیا اور آپ نے سمجھایا، اس کا یہ مطلب ہے، تو سمجھا دیا، تعلیم دے دی۔ اس سے ایک بڑا عظیم نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ قرآن کی تعلیم یعنی تفسیر، توضیح، وضاحت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ تھا، اور انہوں نے یہ وظیفہ نبھا دیا،
اور صحابہ نے اللہ کے رسول سے قرآن کا فہم تفسیر سیکھ لی اور سمجھ لی. اب یا تو ڈائریکٹ کوئی حدیث مل جائے قرآن کی کسی آیت کی توضیح میں، یا پھر صحابہ کا قول مل جائے، ان کا عمل مل جائے کسی آیت کی تفسیر میں، تو یہ ہے قرآن کو سمجھنے کا طریقہ. اب کوئی اور شخص کھڑا ہو اور وہ رسول اللہ کی فرامین، سیرت اور صحابہ کرام کے اقوال سے ہٹ کر قرآن کی کسی آیت کی تفسیر اور توضیح کرتا ہے، وہ مردود ہے تفسیر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ہمارا نبی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تلاوت نہیں. تلاوت الگ ہے، تعلیم الگ ہے. تلاوت سنا دینا اور تعلیم سکھا دینا. تو اللہ کے رسول قرآن کی تفسیر بھی کر کے چلے گئے تاکہ کوئی بعد میں آنے والا اپنی مرضی کی تفسیر نہ کرے. اور وہ تفسیر کہاں ہے قرآن کی؟ یہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ تلاوت تو قرآن ہے اور تعلیم کہاں ہے؟ وہ حدیث ہے. جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا وہ اسی قرآن کی تفسیر میں فرمایا. جو کچھ رسول اللہ نے عمل کیا وہ در حقیقت قرآن میں جس عمل کا حکم تھا اس عمل کی عملاً تفسیر کی. یہ جو حکم ہے وہ یوں کرنا ہے، یہ جو حکم ہے وہ یوں کرنا ہے، یہ جو حکم ہے وہ یوں کرنا ہے. رسول اللہ کی سیرت، قول، فعل قرآن مجید کی تفسیر ہے، قرآن مجید کی توضیح ہے، وضاحت ہے. خبردار کوئی شخص آ کے یہ نہ کہے کہ قرآن کی تفسیر میں یہ کروں گا. پوچھو یہ تفسیر اللہ کے رسول سے یا صحابہ سے؟ صحابہ سے اس لیے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا اور سمجھا ہے، اپنی من مانی نہیں. آج بہت سارے لوگ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کے منکر ہیں جن کو منکرین حدیث کہتے ہیں، اور پھر قرآن کی تفسیر وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہر دور میں قرآن کی تفسیر الگ ہوگی. مانا یہ کہ ہر دور میں قرآن میں جو مرضی ہے بگاڑ پیدا کرتے رہو، جس طرح مرضی ہے پھیڑ دو، جس طرح مرضی ہے بگاڑ دو. ہر دور کا دین الگ، نعوذ باللہ. ہر دور کی شریعت الگ، دین نعوذ باللہ. ہر دین کے احکامات الگ. ان لوگوں سے فتنے سے بچو. کچھ لوگ ہیں واضح، کچھ باتیں واضح طور پر بری ہوتی ہے، سنتے ہی سمجھ جاؤ یہ بری بات ہے. کوئی کہے حدیث حجت نہیں، حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کے بغیر قرآن سمجھ آ سکتا ہے، سمجھ لو یہ گمراہ شخص ہے، سمجھ لو یہ گمراہ شخص ہے. کیونکہ یہ بات ہی موجود ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. حکمت دانائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، سمجھ کی باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانائی کی، عقل مندی کی، سمجھ کی باتوں کی باقاعدہ تعلیم دی کہ لوگوں دانائی کی باتیں یہ ہیں، وہ نہیں جو تمہارے عقل میں آئیں، تمہارے دماغ میں آئیں. یا کل مستقبل میں کوئی اٹھ کے کھڑا ہو اور وہ یہ کہے کہ میرا عقل یہ کہتا ہے، میرا عقل یہ کہتا ہے، میری منطق اور فلسفہ یہ کہتا ہے. فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں حکمت کی باتیں کیا ہیں، دانائی کی باتیں کیا ہیں. اب حکمت اور دانائی اور عقل کی باتوں کی تعلیم رسول اللہ دے کے چلے گئے ہیں. جو بات رسول اللہ کی حکمت کی باتوں کے برخلاف ہے وہ حکمت کی بات نہیں ہو سکتی. یہ ایمان ہونا چاہیے. جو بات رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے وہ نہ عقل کی بات ہے، نہ حکمت کی بات ہے، نہ دانائی کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارے پیارے نبی حکمت کی باتیں بتاتے ہیں. حکمت کی باتیں بتا کے چلے گئے. یہ نہیں ہے یہ فلاں بڑا حکیم ہے، دانا ہے، بڑا سیاستدان ہے، سائنسدان ہے، بڑا متکلم ہے، بڑا فلسفی ہے، اور وہ آ کر تمہارے سامنے کوئی بات کہے اور جھومنے لگ جاؤ. نہیں، جو کہے میں تمہیں رسول اللہ کی باتیں بتاتا ہوں، خوش ہو جاؤ. ہمیں حکمت کی باتیں سنائی جا رہی ہے، ہمیں دین سنایا جا رہا ہے. بولو یہ عقل کی بات ہے، یہ حکمت کی بات ہے، یہ دانائی کی بات ہے. حدیثیں پڑھو، حدیثوں سے تعلق ہو. ادھر ادھر مؤلفین اور محققین کی باتیں، منطقی اور فلسفی اور متکلمین کی باتیں، ان کی طرف مت دھیان دو. ہاں اگر کسی کی بات ہمارے پیارے نبی کی بات کے مطابق ہے تو کہو کہ اس کی بات حکمت کی بات ہے. اللہ کی ذات حکیم ذات ہے اور اللہ اپنے رسول کے ذریعے حکمت کی باتیں ہمیں بتا دی ہیں. حکمت، دانائی، عقل مندی قرآن اور حدیث میں ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے. یہ فکر لے کے جاؤ. کوئی تمہیں گمراہ نہ کر سکے، کوئی نئے نئے افکار لا کے تمہیں پریشان نہ کر سکے. اپنے آپ کو دین پر بند کر لو کہ اس سے ہم نے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہٹنا. آخری جملہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے احسان کیا رسول بھیج کر، اور رسول نے
قرآن پہنچایا، قرآن کی تعلیم دی، حکمت کی باتیں کی، اصلاح کی. یہ اللہ کا احسان کیوں ہے؟ یہ انعام کیوں ہے؟ فرمایا کہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کیونکہ یہ مسلمان، یہ مومن اس رسول کے آنے سے پہلے، ان کی تربیت اور اصلاح سے پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، واضح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. گمراہی کا معنی جانتے؟ بھٹکا ہوا انسان. یہ بھٹکے ہوئے تھے، حق سے، سچ سے، صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے تھے. تو اسلام سے پہلے، رسول اللہ کی تعلیمات سے پہلے لوگ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے. تو کیونکہ رسول اللہ نے آ کر ان کو صحیح راستے پہ لگایا، تو گویا اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے احسان کیا. اب اس گمراہی سے بچ کے رسول اللہ کی تعلیم پہ چلنا، یہ ہے در حقیقت اللہ کی نعمت. تو رسول اللہ کے ذریعے اللہ نے امت کو گمراہی سے بچایا، تو یہ ہے احسان عظیم. اب آخری بات کہنے چلا ہوں، ہر وہ بات، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ عادت، ہر وہ فکر، ہر وہ سوچ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت نہیں، وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لوگ گمراہی میں تھے، ہم نے گمراہی سے بچانے کے لیے رسول اللہ کو بھیجا. اب رسول اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کر سب کا سب گمراہی. ایک تھی گمراہی اسلام سے پہلے، جس کو ہم کہتے ہیں جہالت، دور جاہلیت کہتے ہیں. عربی میں، اسلامی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں زمانہ جاہلیت. اسلام سے پہلے کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت. جاہلیت کا کیا یہ معنی ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، بڑے عقل مند تھے، بڑے دانا تھے، دنیاوی اعتبار سے بڑے منطقی اور فلسفی تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل تھے اس وجہ سے جاہلیت، وہ جی بالکل جٹ تھے، گنوار تھے، ان کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، الف با کا پتہ نہیں تھا. یہ معنی نہیں ہے. سب کچھ تھا، لیکن ان کا وہ علم، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کی منطق اور فلسفہ، ان کا کلچر اور تہذیب وحی الہی پر نہیں تھا، اللہ کے دین پر نہیں تھا، اللہ کی شریعت پر نہیں تھا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے فرمایا وہ جہالت کی زندگی گزار رہے تھے. آج بھی یاد رکھو، دنیا کے وہ ممالک، وہ قومیں، وہ تہذیبیں جو اسلام سے ہٹ کر ہیں، وہ دور جاہلیت کی یاد تازہ کر رہی ہے. یہ نہ سمجھو یورپ بڑا پڑھا لکھا ہے، یورپ بڑا پڑھا لکھا ہے، روس بڑا پڑھا لکھا ہے، چین بڑا پڑھا لکھا ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے فنون میں تو ماہر ہیں، لیکن ویسے یہ پہلے درجے کے جاہل ہیں، جن کو رب کی پہچان نہیں، رب کے دین کی پہچان نہیں، رب کی وحی پر ان کا عمل نہیں، ان کی تہذیب، ان کا تمدن وہ علمی نہیں ہے، جہالت پر قائم ہے. یا تو پھر اگر اس کی تعریف کرتے ہو تو پھر تمہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی اسلامی تعلیم کا انکار کرنا پڑے گا، اسلامی تہذیب کا، کلچر کا اور عادات کا انکار کرنا پڑے گا کہ یہ بری ہے، یا اسے برا کہو یا اسے برا کہو. اسے اچھا سمجھتے ہو اسے برا کہنا پڑے گا، اگر اسے اچھا سمجھتے ہو تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اسے برا کہنا پڑے گا. لیکن بس ہم زبان سے تو نہیں کہتے اسلامی تعظیم کو برا. کچھ بدبخت ایسے ہوں گے زبان سے تو شاید ہم نہ کہیں، لیکن زبان حال سے تو یہی کہتے ہیں. جب ہمیں یورپ کی تہذیب اچھی لگتی ہے، ان کا کلچر اچھا لگتا ہے، ان کی عادات اچھی لگتی ہے، ان کا رہن سہن اچھا لگتا ہے، اور عملاً ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر زبان سے حال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ہماری اسلامی تہذیب ہے جو رسول اللہ نے نعوذ باللہ دی؟ یہ کوئی تہذیب ہے؟ یہ کوئی کلچر ہے؟ یہ کوئی عقیدہ ہے؟ نعوذ باللہ. سو خیر مناؤ. کچھ باتیں زبان سے نہیں ہوتی لیکن زبان حال سے ہوتی ہیں، اور اس کو دوسرے لفظ میں منافقت کہتے ہیں کہ زبان سے تو نہ کہو لیکن باقی جو مرضیاں کرتے رہو، زبان سے نہ کہو باقی جو مرضیاں کرتے رہو. ایسے مت بنو. گمراہی میں تھے، اللہ نے ہدایت دی. اب وہ اسلام سے پہلے کی جہالتیں ختم، لیکن اب یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ اب تم ان چیزوں کو تو چھوڑ دو، لیکن اب تم نئے نئے عقیدے گھڑنا شروع کر دو، نئی تہذیبیں گھڑنا شروع کر دو،
نئے طریقے اور عادات گھڑنا شروع کر دو. نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، شریعت، تہذیب، تمدن سے پہلے وہ زمانہ جہلیت تھا، اور اگر اس کے مقابلے میں قیامت تک کوئی شخص کسی اور طریقے، تہذیب، تمدن کو گھڑتا ہے، ایجاد کرتا ہے، تو یہ بھی جہالت، یہ بھی نہ اسے اپنانے کی اجازت ہے نہ نیا گھڑنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے بندو، یہ دین اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں تلاوتیں ہوتی رہیں، تزکیہ ہوتا رہا، قرآن کی تعلیم ہوتی رہی، حکمت کی باتیں بیان ہوتی رہیں، اور اب اس سب کچھ کو صحابہ نے آگے پہنچایا. پھر محدثین نے اس کو جمع کر کے پورے دین کو قرآن حدیث میں محفوظ کر دیا، اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا. ان سے پہلے رسول اللہ نے عمل کر کے دکھا دیا. اب ہم چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کا ہم پر انعام ہو صحیح معنوں میں، تو اس دین کو صدق و دل سے قبول کریں، بغیر کسی شک اور شبہ کے، اور پورے دین پر عمل کی کوشش کریں. عمل اصل چیز ہے. یہ دین کو قبول کرنا، یہ دین کو سیکھنا، یہ دین کو سمجھنا، یہ سب عمل کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی دین پہنچایا نہیں، عمل کرایا. خالی دین سمجھایا نہیں، عمل کرایا. خالی تزکیہ کیا نہیں، بلکہ عملاً اس معاشرے سے شرک کا خاتمہ کیا، چوری، زنا، ڈاکے کا خاتمہ کیا. تو اللہ کے بندو، اللہ کا انعام تو ہو چکا، اور اس انعام یافتہ لوگ بہت سارے ہیں. آپ اپنے آپ کو انہی انعام یافتہ لوگوں میں بنائیں کہ دین سے سچی محبت، دین کو سیکھنے کا جذبہ، دین پر عمل کا جذبہ، اور پورے طریقے سے دین کو اپنانے کا جذبہ یہ اپنے اندر پیدا کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں یہ نعمتیں پوری طرح عطا فرما دے، اور اس نعمت کی قدر کرنے اور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. جناب محترم داؤد شاہ صاحب